ہوا آمش؟ آمش یہ کیا ہوا؟ شایان کی لرزتی آواز نے خاموشی کی دیوار گرائی۔ لگتا ہے کوئی ہمارا گھر میں انتظار کر رہا ہے، ایک گہری سانس لے کر کہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی بڑے خطرے کو محسوس کر رہا ہو اور خود کو اس کے لیے تیار کر رہا ہو۔ گاڑی سے اتر کر اس کے دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ گہری سانسوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اپنے گھر پر نظریں جمائے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ ایک خوبصورت بنگلے نما گھر تھا۔ دروازے سے اندر گھستے ہی کار پارکنگ کی جگہ، الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا گارڈن، باہر سے نظر آنے والی اوپری منزل جہاں اس کا کمرہ تھا، اور 7 بالکنی، اس سے اوپر چھت جس کی دیوار اسے باہر سے نظر آ رہی تھی۔ دیواروں پر انگور کی بیل چڑھی ہوئی تھی اور اس میں ہرے اور پیلے گوشے لٹک رہے تھے۔ آج اپنے گھر کو وہ کچھ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی جنگ لڑنے اس گھر میں داخل ہونے والا ہو۔ حقیقت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ جو حالات اور وقت اس کا گزر رہا تھا، اس کے لیے وہ کسی جنگ سے کم نہ تھا۔ کیا سوچ رہے ہو آمش؟ شایان گاڑی سے نکل کر اس کے پاس آ چکا تھا۔ یار، آج اپنے ہی گھر جانے میں ڈر رہا ہوں۔ آمش کی آواز مدھم اور روحانی تھی۔ جو کچھ ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے، کیا وہ حقیقت تھی یا ہمارا کوئی وہم یا خواب؟ شایان نے آمش کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے گھر کی جانب نظر دوڑا کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا وہ خواب تھا یا ہمارے دماغ پر کسی کا قبضہ۔ میں یہ جانا کہ اس جگہ داخل ہونے سے پہلے ہم راستے میں کسی اور جگہ تھے، اور اس سے نکل کر میرے گھر کے باہر۔ آمش نے گہری سوچ کے ساتھ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، اور اس کی نظریں اب تک سامنے گھر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آمش؟ شایان نے سوچتے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاں؟ آمش نے سوالیہ انداز میں بیناس کی جانب دیکھے کہا۔ چل یار، واپس چلتے ہیں، میرے گھر رک جاتے ہیں۔ شایان نے ڈرتے ڈرتے اپنے اندر کا خوف باہر نکالا۔ کچھ نہیں ہوگا، آ جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں چلنے لگا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے تمام لائٹس آن کی اور شایان کے ساتھ مل کر کمروں میں موجود CCTV کیمرے اور ان کی سمت کوریج جگہ کا اچھی طرح معائنہ کیا۔ CCTV کیمرے گھر کے باہری حصے سمیت 2-3 خاص آمد و رفت کی جگہوں کو کور کیے ہوئے تھے۔ رکنے اور رات سونے کے لیے گراؤنڈ فلور پر موجود ہال نما کمرے کا تعین کیا، جہاں کیمرہ ایک کھلے حصے سمیت کچن اور دیگر حصے کو بھی کور کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے یہ ٹی وی لاؤنج کی جگہ ٹھیک رہے گی۔ جہاں صوفے ہیں ہم ادھر ہی رات سوئیں گے، جس سے کیمرے کی زد میں بھی رہیں گے۔ شایان نے اچھی طرح سب جگہ دیکھ کر اپنا مشورہ پیش کیا۔ ہاں، جگہ تو صحیح ہے، لیکن ادھر ایک صوفہ ہے، ہمیں چھوٹے صوفے ہٹا کر ادھر بھی سونے کی جگہ بنانی ہوگی۔ آمش نے جگہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ یار، تیرے گھر میں کوئی فولڈنگ گدا ہے؟ یہ بستر وغیرہ ہے تو لے آؤ، میں زمین پر اسے بچھا کر سو جاؤں گا۔ شایان نے یہ کہہ کر مشکل آسان کر دی۔ آمش بستر لانے کی غرض سے اپنے روم کی طرف اوپر چلا گیا، جبکہ شایان ادھر ہی ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی آن کر کے صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ اوپر فلور پر آمش لائٹس آن کرتا ہوا سٹور نما کمرے میں بستر لینے کی غرض سے چلا گیا، جبکہ شایان نیچے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سٹور کی طرف اس کا جانا بالکل نہ جانے کے برابر تھا۔ ادھر کبھی ان کا کام ہی نہیں پڑتا تھا۔ جو ہی آمش سٹور روم کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے ڈر میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ان حالات کے اتنا زیر اثر تھا کہ اسے ہر لمحے
اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے قدم سٹور روم جاتے جاتے رک گئے۔ شایان، بات سن۔ اس نے اوپر سے ہی شایان کو آواز دے کر بلایا۔ کچھ دیر میں شایان اس کے ساتھ اوپر موجود تھا۔ یار، یہ سٹور روم میں کچھ سونے کے گدے اور بستر چادریں وغیرہ ہیں۔ چل اندر سے نکالتے ہیں۔ امیش نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لیا۔ شایان بھی اس کو اوپر بلانے کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ بنا کچھ بولے لیکن ڈرتے ڈرتے سٹور روم کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے سٹور روم کا دروازہ کھولا۔ چونکہ وہ کئی مہینوں سے کسی نے کھولا تک نہیں تھا، کھولتے ہی ڈر کی ایک لہر ان کے جسم میں دوڑی۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ فوراً لائٹ کا سوئچ دبایا لیکن وہ نہیں جلی۔ یار، یہ لائٹ خراب ہے یا ابھی نہیں جل رہی؟ شایان نے دروازے سے کچھ فاصلہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ خراب ہو گئی ہوگی یار، موبائل کی ٹارچ آن کر لو۔ امیش نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور شایان کو بھی آن کرنے کا کہا۔ کچھ جدوجہد کے بعد اسے شایان کے مطابق بستر مل گیا، جسے کاندھے پر لیے امیش سٹور روم سے نکلنے لگا۔ وہیں باہر کی جانب ایک قدم اٹھایا۔ اسے پیر میں کچھ بہت زور کا چبھا، جس سے اس کی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا امیش؟ کیا ہوا ہے؟ شایان نے ایک دم گھبرا کر لائٹ اس کے پیر کی طرف کی، جس میں سے اب خون بہہ رہا تھا۔ کچھ چھپ گیا ہے یار، امیش نے کراہتے ہوئے بتایا اور لنگڑاتے ہوئے چلنے کی کوشش کی کہ اچانک اس کی نظر قریب پڑے شیشوں پر پڑی۔ ان میں روشنی ڈال کر غور کیا تو اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ وہی کانچ کا جگ تھا جو چھت پر چائے کے بعد وہ دونوں چھوڑ کر آئے تھے، اور اس کے ٹوٹنے کی آواز پر بابا صلاح الدین کو اوپر بھیجا تھا۔ امیش نے فوراً وہ خیال اپنے ذہن سے جھٹکا اور جلدی سے لنگڑاتے ہوئے فوراً وہاں سے باہر نکل گیا۔ زخم پر پٹی وغیرہ لگا کر وہ دونوں کچھ ٹائم بعد نیچے موجود تھے۔ رات 11:30 بجے کا وقت تھا اور ان کا سونے کا معمول 1 بجے سے پہلے کا نہیں تھا۔ ٹی وی لاؤنج کی جگہ وہ چھوٹے صوفے ہٹا کر ایک بستر ڈال دیا گیا اور شایان کا صوفے پر سونے کا ارادہ تھا۔ اپنے اطمینان کے لیے دونوں نے سی سی ٹی وی کی فوٹیج بھی دیکھ کر اطمینان کر لیا کہ جس جگہ دونوں سونے جا رہے ہیں کیمرے میں اچھی طرح سے آ رہی ہے یا نہیں۔ پرفیکٹ ہے یار، کیمرے میں تو جو کچھ بھی ہوگا وہ نظر آ جائے گا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور بھی انتظام کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح کسی مسئلے سے بچ سکیں۔ شایان نے کیمرہ چیک کرنے کے بعد ایک بار پھر اس جگہ آ کر دیکھا اور کچھ سوچ کر کہا، کہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن ہم کیسے بچاؤ کریں اور کیا ایسا کریں؟ امیش نے اس کی بات پر متفق ہوتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر جگہ پر غور کرنے لگے۔ یار، ایسا کرتے ہیں، ہم جہاں سو رہے ہیں اس کے آس پاس کی چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے ارد گرد ایسا رکھیں گے کہ اس جگہ کوئی قدم رکھے تو پتہ چل جائے۔ کیمرہ اگرچہ ریکارڈ کرے گا لیکن بچاؤ بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ شایان نے ایک گہری سوچ کے بعد مشورہ پیش کیا اور کچھ دیر میں وہ صوفے کا رخ کیمرے کے عین سامنے، بستر بھی اس کے برابر میں ڈال کے دوبارہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ایک کام اور کرتے ہیں، ہمارے بستر کے آس پاس جو جگہ ہے ادھر کوئی چیز زمین پر ڈال دیتے ہیں جسے چھونے سے آواز پیدا ہو اور ہماری آنکھ کھل سکے۔ امیش نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پاس کھڑے شایان سے کہا۔ قریباً 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے اپنی تسلی کے لیے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ صوفے اور بستر کے فوراً بعد ہی زمین پر چاروں طرف پاؤڈر چھڑک دیا گیا تھا۔
جس سے کسی کے چلنے پر اس کے نشان واضح ہونا ضروری تھا۔ پاؤڈر کے احاطے کے بعد زمین پر پلاسٹک کے شاپنگ بیگز ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر زمین پر پھیلا دیے گئے، جس پر پیر رکھے بغیر کوئی عام قدم لیے بستر یا صوفے تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سب سے آخر میں پتلی رسیوں کے سہارے باندھ کر اسٹیل کے برتن اس طرح رکھ دیے گئے کہ کوئی ان رسیوں کو چھوئے تو برتن گر جائیں۔ اپنے ان اقدامات پر وہ دونوں ساتھ ہی ساتھ ہنس بھی رہے تھے، لیکن خوف اپنی جگہ برقرار تھا۔ چل یار، میں تو اب سوؤں گا، بہت تھکن محسوس ہو رہی ہے اور کئی دنوں سے نیند بھی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائی۔ آمش نے تھکن سے چور لہجے میں کہا۔ اچھا، تجھے نیند آ جائے گی؟ شایان نے بات کو ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ لیٹس ٹرائی، آمش نے مسکرا کر کہا، اور وہ دونوں جانتے تھے کہ نیند کا آنا بہت مشکل ہے۔ کمرے میں لائٹس مکمل طور پر آن تھیں۔ دونوں نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بیٹھے ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ تھک کر بالآخر آمش صوفے پر لیٹ گیا اور چادر منہ تک اوڑھ لی۔ اسے دیکھ کر شایان نے بھی سونے کا فیصلہ کیا اور روشنی کے باعث چادر اپنے منہ تک اوڑھ لی۔ ابھی ان دونوں کی آنکھ لگے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک آمش کو احساس ہوا جیسے کسی نے اسے بری طرح سے جکڑا ہوا ہو۔ ایسا لگا جیسے وہ کسی تنگ جگہ میں پھنسا ہوا ہے اور وہاں اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ سینے پر بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو ہلا نہیں پا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز اور سانسیں قریب موجود شایان تک جا رہی تھیں۔ یکا یک اس نے اپنے پیر کو جھٹکا دیا تو صوفے سے بہت زور سے ٹکرایا۔ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اسے خواب جان کر سکون کا سانس لیا۔ چادر چہرے سے ہٹ چکی تھی جو اس نے ایک بار پھر لینے کی غرض سے پکڑی تھی کہ سامنے لگی ٹی وی اسکرین پر نظر پڑی۔ ٹی وی چل رہا تھا اور بلیک خالی اسکرین موجود تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل امڑ آئے۔ سر اٹھا کر شایان کی جانب دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ آمش اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور ادھر ادھر ٹی وی ریموٹ دیکھ رہا تھا۔ شایان سے کچھ دور بستر پر ہی اسے ٹی وی ریموٹ نظر آ گیا، جسے دیکھ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور یہ سوچ کر کہ شایان کے پاس پڑا ہوا ریموٹ کا کائی بٹن اس سے نیند میں دب گیا ہوگا اور وہ ریموٹ اٹھا کر آف کرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے محسوس ہوا کہ اسکرین پر کوئی سنسان سڑک نظر آئی ہو، ساتھ ہی ٹی وی سے کوئی آواز بھی۔ آمش کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنا وہم سمجھ کر وہ ریموٹ رکھ چکا تھا۔ اسکرین اب بند تھی۔ آمش نے آس پاس کا مکمل جائزہ لیا اور زمین پر موجود پاؤڈر کو بدستور ویسے ہی پایا۔ ایک بار پھر وہ منہ تک چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اب کی بار اسے شایان کے خراٹے کی آواز آ رہی تھی جو اسے کچھ پریشان کرنے لگی۔ اس نے کروٹ بدل کر اپنا رخ صوفے کی جانب کر لیا۔ اب وہ ہلکی نیند میں گیا ہی تھا کہ اسے اپنے پیر کی جانب سے چادر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا احساس اسے ٹھنڈی ہوا لگنے سے ہوا جو اس حال میں موجود اے سی کی تھی اور اس سے پہلے چادر کی وجہ سے اپنے پیر پر محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آمش نے جو ہی سر اٹھا کر دیکھا، چادر نیچے ہو گئی اور یہ ایک غیر یقینی چیز تھی کیونکہ نہ ہی کمرے میں کوئی ہوا کا گزر تھا اور نہ ہی اے سی کی ہوا سے چادر اڑ سکتی تھی۔ نیند اب اس کی آنکھوں سے جاتی رہی۔ ایک بار پھر اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ کچھ دیر سونے کی کوشش کر کے وہ ایک بار پھر اٹھا اور زمین پر موجود پاؤڈر کا کھڑے ہو کر معائنہ کرنے لگا، لیکن وہ ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے زمین پر ڈالا تھا۔
اس سے اسے تسلی ہوئی اور وہ ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ قریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا ہوگا۔ وہ پوری طرح سے نیند میں گیا بھی نہیں تھا کہ اسے گھر کے باہر گاڑی کے اچانک زوردار بریک لگنے اور ٹائرز اسکریچنگ کی آواز آئی۔ یہ آواز اسے اپنے گھر کے باہر سے ہی آئی تھی اور اتنی تیز تھی کہ وہ چونک کر اٹھ گیا۔ شایان، شایان، اٹھ یار، شایان جلدی اٹھ پلیز، مجھے کوئی آواز آئی ہے۔ وہ شایان کو جگانے لگا جو بے سدھ سو رہا تھا۔ اچانک ہڑبڑا کر اٹھا۔ ابھی کیا ہو گیا امیش؟ وہ گڑبڑا کر اپنا سر کھجاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یار کوئی آواز آئی ہے باہر سے، گاڑی کی، چل یار دیکھتے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے ہمارے گھر کے باہر سے آئی ہے، آمش نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ سو جا یار، کچھ نہیں ہوا، شایان جو گہری نیند سے جاگا تھا کہہ کر دوبارہ لیٹ گیا۔ چل نا یار پلیز، شایان کچھ تو ہوا ہے، دیکھتے ہیں چل کر گاڑی کو، اٹھ پلیز، امیش اس کی منت کر رہا تھا، لیکن اس بار شایان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امیش خود کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا۔ باہر اکیلے جانے کی ہمت نہ تھی۔ اسے ڈر محسوس ہونے لگا، جس کی وجہ سے اس نے منہ تک چادر ایک بار پھر اوڑھ لی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے تک یہ آواز اکا دکا کبھی آ رہی تھی، لیکن اب وہ آوازیں تیز اور مسلسل آ رہی تھیں۔ ایک انجانا خوف تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ امیش ایک بار پھر صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے میں نگاہ دوڑانے لگا۔ خوف اسے کھائے جا رہا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے واپس سونے کے۔ قریباً 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ اسے پیر پر کسی کے چھونے کا احساس ہوا۔ اس نے چونک کر اپنا پیر کھینچ لیا اور اس جانب کو دیکھنے لگا کہ کس نے اس کا پیر پکڑ کر اسے شایان کی جانب کھینچا۔ وہ صوفے سے لڑک کر سیدھا شایان کے اوپر گرا اور بدحواسی سے دیکھنے لگا۔ یکا یک اسے دوسرا جھٹکا لگا اور اسے پیر سے اتنی زور سے کھینچا گیا کہ وہ شایان کے اوپر سے ہوتا ہوا زمین پر رگڑتا ہوا جانے لگا۔ شایان، شایان مجھے بچا، شایان روک مجھے بچا شایان، شایان، وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ شایان کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ شایان اس معاملے کو سمجھ پاتا، آمش کھنچتا ہوا اس کی پہنچ سے دور نکل چکا تھا۔ شایان اس کے گرنے سے گڑبڑا کر اٹھ گیا تھا، لیکن سنبھل نہیں پایا تھا۔ آمش کو وہ طاقت بری طرح کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ وہ زمین پر موجود پاؤڈر سے گزرتا ہوا شاپنگ بیگز پر اور اس کے بعد سیدھا دروازے کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے زمین پر موجود پاؤڈر اور شاپنگ بیگ بکھر گئے تھے، جبکہ آخر میں موجود رسی جو زمین سے اوپر تھی ہلی بھی نہیں تھی۔ نہ ہی گھسیٹنے میں امیش کا ہاتھ بڑھ کر اس تک پہنچا تھا۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا اور امیش دروازے سے باہر کی طرف بے دردی سے کھنچے جا رہا تھا۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا اور اسی دوران شایان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ شایان بچا لے مجھے، یار پلیز مجھے بچا لے، وہ بری طرح چلا رہا تھا اور شایان اس کا نام لیتا ہوا اس کی طرف کو بھاگ رہا تھا۔ امیش اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود خود کو گھسیٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا۔ گھر سے نکل کر داخلی راستے سے ہوتا ہوا وہ باہر کی طرف کھنچ رہا تھا۔ اس کی دل لرزا دینے والی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ شایان نے کمرے سے نکل کر تیزی سے بھاگ کر بالآخر امیش کا ہاتھ تھام لیا اور بیرونی دروازے سے کچھ فاصلے پر اسے روکنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ امیش کے پیر سے گرفت اب ڈھیلی ہو چکی تھی
اور وہ خود اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ہی شایان نے اسے اپنے سینے اور کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ رات کے 4:30 بجے کا وقت تھا۔ سناٹے نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس دوران کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ایک بار پھر بہت بڑھ گئی تھیں۔ شایان پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا اور اسے سہارا دیتا ہوا گھر میں جلدی سے داخل ہوا اور اسے صوفے پر ڈال کر بٹھا دیا، ساتھ ہی دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ اس سب کے دوران شایان کے ٹکرانے سے وہ برتن اپنی جگہ سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ آمش کا جسم اور چہرہ زخمی ہو چکا تھا، وہ جگہ جگہ سے رگڑ کے باعث خون بھی رس رہا تھا۔ چل شایان، یہاں سے چل یار، آمش نے بمشکل بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر سانس بحال کر کے دونوں نے اوپر کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ آمش شایان کی مدد سے بمشکل چلتا ہوا اوپر گیا اور شایان نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ آمش کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ اس تمام واقعے میں شایان نے پوری ہمت سے کام لیا اور شایان نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ دونوں صبح کا انتظار کر رہے تھے تاکہ کسی ہاسپٹل جا سکیں۔ شایان نے ہلکی پھلکی فرسٹ ایڈ دے دی تھی، جس سے آمش اب قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ صبح 7 بجے تک وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے اور مناسب روشنی ہونے کے بعد ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کیا۔ شایان کپڑے چینج کر کے تیار ہو چکا تھا، جبکہ آمش ابھی تک بیڈ پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ چل یار آمش، ہمت کر، تھوڑی چینج کر پھر چلتے ہیں، شایان نے کھڑکی سے باہر جھانک کر کہا، جہاں سے اب روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ آمش کوہنیوں، گھٹنوں اور پرتکلیف کے باعث جو اس کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں پر رگڑنے اور ٹکرانے سے ہو رہی تھی، بمشکل چل پا رہا تھا۔ واش روم کا دروازہ لاک کیے بنا کپڑے بدل کر اب وہ باتھ روم میں موجود آئینہ دیکھ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ زندہ تھا، جس پر وہ اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ چہرہ کئی جگہ سے چھل گیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو عروج وائس اینڈ ولاگ سے سنائی جا رہی ہے اور زخم کے نشان واضح تھے جو وہ خود کو بغور دیکھ رہا تھا۔ چہرہ آئینے کے قریب کر کے اس نے کبھی اپنے ماتھے اور کبھی آنکھوں کے گرد زخم دیکھتا تو کبھی کوہنیوں پر لگے زخم، کبھی شرٹ اوپر کر کے کمر کے زخم دیکھتا۔ اسی اثناء میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے باتھ روم میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا، لیکن پھر پلٹ کر ایک بار پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو چوٹوں کے علاوہ تھکن اور نیند کے پورے نہ ہونے سے پرمزدہ ہو رہا تھا۔ بہت ہی بیمار لگ رہا تھا اور ایک زخم اسے کچھ گہرا معلوم ہونے لگا۔ پانی اور ہاتھ لگانے پر اس سے ہلکا سا خون رسنے لگا۔ آمش نے ہاتھ لگا کر چیک کیا اور جو ہی اپنے ہاتھ پر نظر پڑی وہ حیران رہ گیا۔ اس کا ہاتھ خون سے بھرا ہوا تھا۔ آمش کے ہوش یہ دیکھ کر اڑ گئے۔ آئینے میں دیکھا تو وہاں معمولی سا خون محض اسی جگہ تک محدود تھا۔ آمش نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر دیکھا اور اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ خون سے لت پت تھا۔ ایک بار پھر آئینے میں نظر دوڑائی اور اسے اپنا چہرہ غیر معمولی لگنے لگا۔ آمش نے قریب ہو کر دوبارہ خود کو دیکھا۔ آئینے میں موجود اس کا عکس اب ایک جگہ رک گیا تھا۔ وہ ناسمجھی کی کیفیت میں دوبارہ پیچھے ہٹا اور دوبارہ چہرہ قریب کیا، مگر اس کا عکس ایک جگہ تھم کر اسے دیکھ رہا تھا، یعنی کہ وہ آگے پیچھے حرکت نہیں کر رہا تھا۔ آمش نے مزید غور کرنا شروع کیا اور اپنا چہرہ سامنے دیکھتے ہوئے ادھر ادھر ہلایا، لیکن آئینے میں موجود عکس کچھ دیر پہلے کا تھا۔
جب وہ ایک مناسب دوری سے خود کو دیکھ رہا تھا، بے ساختہ اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی اور اس پر خون اب موجود نہ تھا۔ ایک بار اس نے پھر نظر اٹھا کر آئینہ دیکھا۔ اس کا عکس اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آمش چند لمحوں تک بے یقینی کے عالم میں اسے ہی دیکھتا رہا، مختلف زاویے بدل کر اور جسم کو حرکت دیکھ کر سامنے دیکھتا رہا، لیکن اس کا عکس ایک ہی انداز میں منجمد اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ خوف سے بھرپور تھی، بہت ہی کریپی تھی۔ تم چاہتے تو بچا سکتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئینے میں موجود آمش نے زبان کھولی اور آواز وہی والی تھی، اور اس کے بعد اس کے منہ سے باہر زبان نکلی اور سانپ کی طرح تیزی سے لہرانے لگی۔ آمش ایک چیخ کے ساتھ تیزی سے باہر دوڑا اور سیدھا کمرے میں موجود شایان کے پاس پہنچا، اور آمش کی چیخ سے جاگ چکا تھا۔ کیا ہوا آمش؟ اس نے گھبرا کر تجسس سے پوچھا۔ یار وہاں پر کوئی ہے، باتھ روم میں، وہاں میں نے کسی کو دیکھا ہے۔ کس کو؟ آمش نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ کس کو دیکھا ہے تم نے وہاں پر؟ کون ہے؟ شایان نے پوچھا۔ ماحول ایک بار پھر سے پر اصرار اور خوف کی لپیٹ میں تھا۔ شایان نے دبے قدموں باتھ روم کی طرف رخ کیا، دھکا دے کر دروازہ کھولا اور سامنے کے منظر کو دیکھ کر دونوں کے ہوش گم ہو گئے۔ واش بیسن کے اوپر موجود آئینہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر تم چاہتے تو بچا سکتے تھے کہ الفاظ خون سے تحریر تھے۔ جی دوستو، یہ 4 راتیں کہانی کا چوتھا حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔